آج بائبل مقدس کے جس کردار کے بارے میں ہم غور کرنے والے ہیں وہ ہے سارہ کا کردار۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب 12ویں باب سے لے کے 21ویں باب تک آپ کو سارہ کا کردار نظر آتا ہے۔ سارہ ابراہیم کی بیوی، اسحاق کی ماں اور تمام ایمانداروں کی ماں ہے۔ بائبل مقدس میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی خاتون کا پایا جاتا ہے تو وہ سارہ ہے۔ جی ہاں، بائبل مقدس میں سارہ کا ذکر تقریباً 60 مرتبہ آیا ہے، جو کہ خدا کی پسندیدگی کا اظہار ہے۔ اور جب جب ہم سارہ کے متعلق پڑھتے ہیں، ہر بار ہمیں ایمان، خوبصورتی اور فرمانبرداری کا سب اس کے کردار میں سے ملتا ہے۔ آئیں ہم اپنے اس پیغام میں سارہ کے کردار پر غور کریں کہ کیوں سارہ کا کردار خدا کی پسندیدگی کی وجہ ٹھہرا۔ آئیں ہم بائبل مقدس میں سے جب پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، سو ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا، اور ابراہیم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی چوتھی اور 5ویں آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہاں سے ہمیں سارہ کا کردار بائبل مقدس میں دکھائی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، سارہ بائبل مقدس میں بیان کردہ فرمانبرداری کی ایک عظیم مثال ہے، جو خدا کی فرمانبردار تھی اور اپنے شوہر کی فرمانبردار بھی تھی۔ بائبل مقدس سارہ کی فرمانبرداری کی بابت میں بیان کرتی ہے۔ پطرس رسول کا پہلا خط اس کا 3 باب اور 6 آیت بیان کرتی ہے، سارہ نے ابراہیم کی فرمانبرداری کی، یہاں تک کہ سارہ اس کو خدا کہہ کر پکارتی تھی۔ عورت کی فرمانبرداری اور عزت اپنے شوہر کے لیے خدا کے حضور قیمتی ہے۔ جب آپ مثال کی کتاب اور اس کا 31واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی زیادہ ہے۔ یقیناً ابراہیم کی زندگی میں سارہ کی قدر بھی قیمتی پتھروں سے، مرجان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ وہ فرمانبردار عورت ہے۔ اور بائبل مقدس میں پطرس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس قدر فرمانبردار تھی کہ وہ اپنے شوہر کو خداوند کہہ کر پکارتی تھی، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری میں، اپنے خدا کی فرمانبرداری میں اس نے اپنا ملک، اپنا گھر اور اپنا دیش چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ جن کو وہ اب دیکھ رہی ہے شاید وہ ان کو دوبارہ بھی مل نہ سکے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے، خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک کو جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے اس وعدے پر یقین اور ایمان میں جس قدر ابراہیم کا کردار ہمیں متحرک دکھائی دیتا ہے، اسی قدر سارہ کی فرمانبرداری ایک عظیم مثال ہے۔ دوسری بات جو ہم سارہ کی زندگی سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق سارہ ایک حسین، ایک خوبصورت عورت تھی۔ جب آپ دیکھتے ہیں 12ویں باب میں کہ مصر میں کال پڑتا ہے تو مصری اس کی خوبصورتی سے حیران رہ جاتے ہیں، بادشاہ اس کی خوبصورتی سے حیران ہوئے۔ اور جب آپ 12ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ جب ابراہیم مصر کو جاتا ہے تو وہ وہاں داخل ہونے سے پہلے اپنی بیوی سارہ کو یہ کہتا ہے کہ تو خوبصورت عورت ہے، یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ
ہی اس کی بیوی ہے سو وہ تو مجھے مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے، سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ اور یوں ہوا کہ جب ابراہیم مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فرعون کے امراء اس کو لے جاتے ہیں کہ وہ مصری بادشاہ کی بیوی بن سکے۔ اور جب جرار کے ملک میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں ابراہیم کے کمزور ایمان کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ وہاں پر بھی وہ جرار میں جا کر بھی اپنی بیوی کو اپنی بہن بتاتا ہے اور یوں وہ جرار میں ابھی ملک کو بھی سارا سونپ دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی بن سکے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سارا ایک حسین عورت تھی، حتیٰ کہ بادشاہ بھی اس کی خوبصورتی سے حیران ہوتے تھے، لیکن یاد رکھیں اس کی حقیقی خوبصورتی ظاہری نہیں بلکہ باطنی تھی۔ اس کا باطن بھی خوبصورت تھا جو خدا کو عزیز تھا۔ اور بائبل مقدس میں جب ابراہیم کی طرف سے اس کے کردار میں تھوڑی کمزوری دکھائی گئی، وہاں سارا کے حق میں خدا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جب آپ زبور نمبر 105 کی تلاوت کرتے ہیں تو زبور نمبر 105 میں خدا سارا کے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں اس کو شوہر کی طرف سے تھوڑے لمحات کے لیے بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا، جب اس کے شوہر نے اس کو مصر میں بھی بادشاہ کو سونپ دیا کہ وہ بادشاہ کی بیوی بن سکے، اور جرار میں جا کر بھی وہ ابھی ملک کو سونپ دیتا ہے کہ وہ ابھی ملک بھی اس کو لے لیتا ہے تاکہ وہ ابھی ملک کی بیوی بن سکے۔ لیکن یہاں پر خدا مداخلت کرتا ہے، یہاں پر خدا سارا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی فرمانبرداری اور اس کی قربانی کو فراموش نہیں کرتا۔ اور جب آپ زبور نمبر 105 اور اس کی 14 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور جب آپ زبور نمبر 105 کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اسی نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد باندھا اور کہا کہ کنعان کا ملک میں تجھے دوں گا۔ اور جب وہ ملک کنعان میں ابراہیم جاتا ہے تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ سارا کے حق کی تائید کرتا ہے اور خدا وہاں پر ان کو منع کرتا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ کسی آدمی کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو نہ چھونا۔ ابھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابھی ملک اور مصر کے دونوں جگہ پر سارا ہی کو لیا گیا، اور خدا نے بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک جگہ خواب میں دکھائی دے کر ان کو ڈرایا اور منع کیا کہ وہ جو ہے سارا کو کچھ ضرر نہ پہنچائیں۔ اور خدا نے کہا فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور ان سے کہا کہ اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دو۔ اور لکھا ہے کہ ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے مال کو لوط کے ساتھ لے کر کنعان کی طرف جنوب کو چل پڑا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک سارا کس قدر خوبصورت کردار اور اہمیت کی حامل ہے کہ اس کی خاطر خدا بادشاہوں کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ جب آپ جرار کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا ابھی ملک کو تنبیہ کرتا ہے کہ خبردار تو سارا کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ بنانا، اس لیے کہ وہ ابراہیم کی بیوی ہے۔ اور وہاں پر بھی خدا اپنے لوگوں کی محافظت کرتا ہے اور خدا سارا کو برے لوگوں سے بچاتا ہے، اس کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں کہ سارا کی زندگی میں کمزوریاں اور جلد بازیاں بھی ہمیں
دکھائی دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جو کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ جہاں گناہ ہے وہاں گناہ دکھایا جاتا ہے، جہاں اچھائی ہے وہاں اچھائی دکھائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جیسے ہم نے پہلے ابراہیم کی زندگی کا کمزور پہلو دیکھا کہ وہ ڈر گیا، حالانکہ خدا کا وعدہ اس کے ساتھ تھا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، لیکن وہ ڈرا اور اس نے اپنی بیوی ایک دفعہ مصری بادشاہ کے ہاتھوں سونپی اور ایک دفعہ جرار کے بادشاہ ابی ملک کے ہاتھ میں سونپ دی۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارا جلد بازی اختیار کرتی ہے، سارا ایمان میں کمزور پڑ جاتی ہے، اور ایمان میں کمزور کس بات میں پڑتی ہے؟ خدا کے وعدے میں۔ خدا نے ان سے کہا تھا کہ میں تجھے سرفراز کروں گا اور ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بھانج پن میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی اور وہ اولاد سے اب تک محروم ہے، تو وہ ابتدا میں ایمان میں کمزور ہوئی، اور جب وہ بچہ پیدا نہ کر سکی تو اس نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو، جو اس نے مصر سے خریدی تھی، کیونکہ جب وہ مصر میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لونڈیاں رکھنے کا، نوکرانیاں رکھنے کا رواج ہے، تو ابراہیم ایک امیر شخص تھا اور اس نے اپنی بیوی سارا کے لیے وہاں سے ایک لونڈی خریدی، اور جب وہ بہت عرصہ تک اولاد پیدا نہ کر سکی تو اس نے اپنی لونڈی اس دستور کے مطابق جو اس وقت کا تھا، اپنی لونڈی جو ہے وہ اپنے شوہر ابراہیم کو دی تاکہ وہ اس سے اولاد پیدا کرے، اور وہ اولاد سارا کی اولاد کہلائے اور نسل جو ہے وہ ان کی آگے چل سکے۔ میرے عزیزو، یہ فیصلہ ان کی اپنی عقل و سمجھ پر مشتمل تھا، اس میں خدا کا کوئی عمل و دخل نہیں تھا، خدا کا کوئی کردار نہ تھا، اور نہ ہی خدا کی مرضی تھی۔ جب ہم اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں تو الجھنیں اور مشکلات ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جب ہم خدا کے فیصلوں میں، خدا کے کاموں میں دیر محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، جو ہمارے لیے آگے چل کر مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ ایسی ہی مشکل سارا کی زندگی میں آئی جب اس کی نوکرانی نے، لونڈی نے، ہاجرہ نے دیکھا کہ وہ حاملہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو حقیر، اپنی جو مالکہ ہے اس کو اس نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر سارا نے سختی کرنا شروع کی۔ اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ اپنے شوہر سے بھی اس بابت باز پرس کرتی ہے، اگرچہ وہ فرمانبردار ہے، اگرچہ وہ اپنے شوہر کے فرمانبرداری اور تابعداری میں اس قدر اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے کہ اپنے شوہر کو خدا کا درجہ دیتی ہے، اپنے شوہر کو خداوند تسلیم کرتی ہے، لیکن جب اس کی لونڈی اس کو حقیر جانتی ہے، اس کے بھانج پن کے سبب سے وہ اپنی لونڈی پر سختی کرتی ہے اور اپنے شوہر سے اس کی شکایت کرتی ہے، تو ابراہیم اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ تیری لونڈی ہے، جو تو چاہے تو اس کے ساتھ کر۔ اور یہاں پر پھر خدا سارا اور ہاجرہ کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں سے بھاگتی ہے تو خدا ہاجرہ کو کہتا ہے کہ تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ میری جو مالکن ہے وہ مجھ پر سختی کرتی ہے، تو خدا اس کو کہتا ہے چل واپس لوٹ اور جا کر اپنے آپ کو اپنی مالکہ کے تابع کر دے، اپنے مالکن کے تابع کر دے۔ یہاں پر بھی ہمیں سارا کے حق میں خدا کھڑا دکھائی دیتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ لونڈی پھر سے واپس لوٹتی ہے اور اپنے آپ کو سارا کے تابع کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس حصہ میں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جلد بازی سے کام نہ لیں، ایمان کے اس سفر میں کبھی کمزور نہ پڑیں، بلکہ خدا پر کامل بھروسہ اور یقین رکھیں، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں، جلد بازی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، یہ ہماری زندگی میں محض مشکلات کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں کرتی۔ لیکن جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت بخشتا ہے۔ ہاجرہ سے اولاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا نے سارا کو فراموش کر دیا۔ جب آپ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا ابراہیم کے پاس آیا، اسماعیل 12 برس کا ہو چکا ہے، اسماعیل جوان ہے، تو خدا پھر سے
ابراہیم کے پاس آتا ہے اور خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے اسے کہا کاش اسرائیل تیری حضوری میں، اسماعیل تیری حضوری میں جیتا رہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے اس سے کہا کہ میں اسماعیل کو بھی برکت دوں گا، لیکن تیرا بیٹا وعدے کا فرزند وہ ہوگا جو سارا سے پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ وعدے کا فرزند سارا سے پیدا ہو۔ ابراہیم کی اولاد موجود تھی، ابراہیم کا فرزند اسماعیل موجود تھا، لیکن خدا سارا سے اولاد چاہتا تھا، اس لیے کہ سارا خدا کے ڈر میں، خوف میں چلنے والی خاتون تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے کو خدا کے سپرد کیا تھا، اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک فیصلہ خدا پر چھوڑا تھا، اور سوائے ہاجرہ کے وہ کسی بھی معاملے میں خدا سے دائیں یا بائیں نہ مڑی۔ اس لیے اس کی زندگی کے ہر ایک کام میں، ہر ایک مشکل میں اس کے پیچھے آپ کو خدا کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ خواہ وہ معاملہ اس کا اور مصریوں کے بادشاہ کا ہے، اور خواہ اس کا اور ہاجرہ کا معاملہ ہے۔ میرے عزیز بہنوں، جب ہم اپنے فیصلے خدا پر چھوڑتے ہیں، آپ کی جنگیں خدا لڑتا ہے، خدا آپ کے ہر ایک کام میں آن موجود ہوتا ہے، خدا آپ کی سائیڈ لیتا ہے، خدا آپ کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں بہت سی بہنیں اپنی زندگی مشکل میں بسر کرتی ہیں، شاید ان کو شوہر کی طرف سے بے وفائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شاید ان کو اپنی خاندانی ازدواجی زندگی میں مشکلات اور بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ اپنے فیصلے، اپنی مرضی اور اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں تو خدا آپ کی جنگ لڑتا ہے، خدا آپ کے لیے بولتا ہے۔ جہاں جہاں سارا خاموش رہی، وہاں وہاں خدا سارا کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، خدا سارا کے لیے بولا، خدا نے سارا کے معاملے کی تائید کی۔ اور یہاں پر بھی جب ابراہیم یہ کہتا ہے کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے، تو خدا ابراہیم سے یہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی برکت دوں گا، اس میں سے بھی قبیلے پیدا ہوں گے، وہ بھی بابرکت ٹھہرے گا، لیکن وعدے کا فرزند وہی ہوگا جو سارا سے پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ اس خوبصورت جوڑے کی اولاد وعدے کے فرزند ٹھہرے، عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہو، اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح اس فرمانبردار عورت کی زندگی اور اس کے نسب نامے سے دنیا میں وجود میں آ سکے۔ خدا کو اور بہت سے لوگ تھے جو اس نسب نامے میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن جو خواتین ہیں ان کا بھی خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں ایک بہت بڑا حصہ اور کردار دکھائی دیتا ہے، اور سب سے پہلا نام سارا کا ہے جو وعدے کی فرزند کے تعلق سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خدا نے اسے کہا کہ آج سے اس کا نام ساری نہیں بلکہ سارا ہوگا، 17ویں باب میں، اور لکھا ہے کہ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھ سے بیٹا بخشوں گا، اور یقیناً میں اسے برکت دوں گا، قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ اور لکھا ہے تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ 100 برس کے بڑھے سے بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد پیدا ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تو خدا نے مداخلت کی، خدا نے کہا نہیں۔ تب خداوند نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارا کے پیٹ سے بیٹا ہوگا، نہ صرف بیٹا بتایا بلکہ اس کا نام بھی بتایا، اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ ابراہیم کی اولاد اسماعیل ہے، لیکن خدا چاہتا تھا کہ ابراہیم
اور سارا سے جو بیٹا پیدا ہو اس کے ساتھ خدا اپنا ابدی عہد باندھے، خدا ان کے ساتھ اپنے ابدی عہد کو قائم کر سکے۔ اور لکھا ہے خدا نے کہا میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا۔ سو ابراہیم اس بات پر ایمان لے آیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب سارا نے اس بات کو سنا تو سارا اپنے دل میں ہنسی۔ 18ویں باب میں لکھا ہے، 18ویں باب کی 13ویں سے 14ویں آیت میں لکھا ہے کیا میں نے جو ایسی بڑھیا ہوگی اس سے واقعی ہی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ خدا نے کہا کہ خدا کے لیے کوئی بھی بات ناممکن نہیں۔ اور جب یوں ہی اس نے سن لیا، خدا کے کلام کو سنا، تو وہ اس بات پر ایمان اور بھروسہ رکھنے لگی۔ جب آپ عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں 11واں باب، جو ایمان کے سورماؤں کی بدولت، ایمان کے سورماؤں کا جس میں ذکر کیا گیا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے ایمان ہی سے سارا نے سنیات کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ ایمان کے سفر میں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن لمبا اور طویل ایمان جو ہے اس کے سبب سے وہ اپنے ایمان میں کمزور پڑ گئی، ہنسنے لگی، کیونکہ وہ بچہ پیدا کرنے کی طاقت اور قوت سے محروم ہو چکی تھی۔ لیکن جب خدا آپ کو قوت بخشتا ہے، جب خدا طاقت بخشتا ہے، جب خدا اپنے وعدے آپ کی زندگی میں پورا کرتا ہے، تو وہ آپ کی کمزوریوں کو زور میں بدل دیتا ہے، ان کاموں کو کرنے کے لیے زور مہیا کرتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے وہ پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی خدا نے کیا، ابراہیم اور سارا کے مردہ وجود سے خدا نے اولاد کو پیدا کیا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس کو اولاد بخشی۔ خدا ہمیشہ اپنے وقت پر وعدے پورا کرتا ہے۔ خدا نے عین وقت پر اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے کمزور ایمان کے باوجود خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ جو چیز انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ اسحاق کا مطلب ہے ہنسی، اور یہ ہنسی خدا کی وفاداری کی نشانی تھی، اور خدا نے سارا کو، ابراہیم کو اولاد بخشی۔ اور یاد رکھیں ان کا ایمان کمزور تھا مگر خدا نہیں۔ اور یاد بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سارا ایمانداروں کی ماں کہلائی، فرمانبردار عورت کہلائی، اور اسحاق فرمانبردار ماں کا فرمانبردار بیٹا ہے۔ اور جب اس کا باپ اس کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کے ہاتھوں اتنی قربانیاں دیکھی ہوں گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب موریا کے پہاڑ پر قربانی کرنے جا رہا ہے تو بیٹا پوچھتا ہے، اسحاق اپنے باپ سے پوچھتا ہے، اے باپ ہم نے جو ہے ساری چیزیں لے لی ہیں، لکڑیاں بھی میرے پاس ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن برہ کہاں ہے جس کو قربان کرنا ہے؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ابراہیم نے اس کو جواب دیا کہ برہ خدا خود ہی مہیا کرے گا۔ اور جب اس کا باپ اس کو باندھ رہا ہے قربان کرنے کے لیے، یقیناً وہ حیران تھا کہ قربانی کس چیز کی ہوگی، اور وہی وہاں پر موجود تھا جس کو اس کے باپ نے باندھا اور اس کو قربان کرنے لگا۔ میرے عزیزو، فرمانبردار مائیں فرمانبردار بیٹے پیدا کرتی ہیں، فرمانبردار عورتیں فرمانبردار فرزند پیدا کرتی ہیں، اور فرمانبرداری آپ کو اسحاق کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے، جو مسیح ٹھہرا ہے، جو مسیح کی مانند ٹھہرا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی صلیب اٹھا کر پہاڑ کو اوپر کی جانب روانہ ہوتا ہے، اور اسحاق اپنی ہی قربانی کے لیے لکڑیاں لے کر موریا کے پہاڑ پر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں قربانی کرنے کے لیے باپ کا اکلوتا ہے، یہاں قربانی کرنے کے لیے بھی باپ کا اکلوتا ہے، جو باپ کا عزیز ترین بیٹا ہے، جو وعدے کا فرزند ہے۔ ابراہیم یہ نہیں سوچتا کہ یہ مر جائے گا تو میں کیا کروں گا، کیونکہ اس کا ایمان اور بھروسہ یہ تھا کہ اگر خدا میرے مردہ وجود سے اولاد پیدا کر سکتا ہے تو خدا سچا ہے، اور خدا یقیناً
اب بھی کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں گہرا اور بڑا معجزہ کرے گا۔ میرے عزیزو، ایمان آپ کی زندگی میں معجزات کے سفر کا نام ہے، اور جیسا میں نے پہلے کہا، فرمانبردار ماں کی اولاد فرمانبردار ہی ہوتی ہے، اور جب آپ دعا میں، خدا میں مضبوط ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں، تو یقیناً آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ آج بھی لوگ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا نام لے کر دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کے پیچھے فرمانبردار ماؤں کے کردار ہے، خدا پرست عورتوں کے کردار ہے، دعا گو عورتوں کے کردار ہے۔ اگرچہ انسانی جسم ہوتے ہوئے، انسانی وجود رکھتے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی قسمت، اپنا نصیب ہرگز نہیں سمجھا، بلکہ وہ خدا کے فضل پر بھروسہ رکھتے ہوئے گری اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے ایمان کے سفر کو مکمل کیا۔ میرے عزیزو، آج کی عورت کے لیے سارا کی زندگی سے یہ پیغام ہے کہ اپنی خوبصورتی پر نہیں بلکہ خدا کی مرضی پر بھروسہ کریں، اپنی شوہر کی فرمانبرداری کریں اور مددگار رہیں، جلد بازی اور شک سے پرہیز کریں، خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کو وقت پر پورا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کے گھر میں دیر ہے اور اندھیر نہیں۔ جب آپ خاموشی سے اپنے سب معاملات خدا کے ہاتھ میں سونپتے ہیں، خدا آپ کی جنگ لڑتا ہے، خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خدا آپ کی پشت پناہی کرتا ہے، خدا آپ کا زور بنتا ہے، اور خدا آپ کے معاملے کی، آپ کے مقدمے کی تائید کرتا ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ رومیہ کا مصنف کے بیان کرتا ہے کہ جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ میرے عزیزو، سارا ایک ایسی عورت تھی جس میں کمیاں اور کمزوریاں موجود تھی، مگر پھر بھی خدا نے اسے عزت بخشی اور اسے نسلوں کی، قوموں کی ماں ٹھہرایا۔ آج اگر ہم ایمان اور فرمانبرداری میں سارا کی مانی چلیں تو خدا ہمیں بھی اپنی برکت اور وعدوں میں شامل کرے گا۔ آئیں سارا کا سا کردار اپنائیں، آئیں فرمانبرداری میں چلیں، اور بائبل مقدس جب آپ پڑھتے ہیں، مقدس پطرس کا خط، تو اس کے پہلا خط اور اس کے تیسرے باب کی 6 آیت بیان کرتی ہے کہ اگر تم بھی ڈرو، کس سے ڈرو؟ خدا سے ڈرو۔ اگر تم بھی ڈرو اور خدا کے خوف میں زندگی بسر کرو تو تم بھی اس کی بیٹیاں کہلاتی ہو، خدا کی بیٹیاں کہلاؤ گی اگر تم بھی سارا کا سا ایمان رکھو۔ تیسرے خط پہلا باب اور اس کے تیسرے پطرس کا پہلا خط اور اس کے تیسرے باب میں یوں لکھا ہے کہ اے بیویو، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اور اگلی بات جو میرے اور آپ کے لیے آج کا پیغام ہے، آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے آج کا سبق ہے، وہ یہ ہے، اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں، یاد رکھیں یہاں پر لفظ ہے مقدس عورتیں، پاک عورتیں، خدا پرست عورتیں کیا کرتی تھی؟ اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی تھی۔ کس طرح سے سنوارتی تھی؟ پوشیدہ انسانیت، حلم اور مزاج کی غربت، غیر فانی آرائش کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارتی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک خدا کی بڑی قدر تھی۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی۔ چنانچہ سارا ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں۔ اگر ہم خدا کی بیٹیاں بننا چاہتی ہیں، مقدس خواتین بننا چاہتی ہیں، تو ہمیں کلام مقدس کے حصے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے اور ہم سب کو خدا کے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔